بزرگان محترم، واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک حدیث اور 2 آیت مقدسہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی گئی۔ ایک صحابی نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تجھے تیری نیکی جو ہے وہ خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غم میں ڈال دے، فانت مؤمن، تو اس وقت مومن ہے۔ یہ آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب عنایت فرمایا جس نے یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ میں ایمان میں، میرے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، میں اہل ایمان میں سے ہوں یا نہیں ہوں؟ تو آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ نشانی بتائی۔ تو ایمان جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ ایمان یہ ہے ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ اور اللہ پر ایمان لائے، یعنی اللہ کو ایک مانے، توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان اور معاد پر ایمان، بعث بعد الموت، اس پر ایمان لانا۔ تو توحید کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے اللہ رب العزت کو خالق بھی مانے، مالک بھی مانے اور مدبر الامر بھی مانے، یعنی جتنی بھی کائنات کے اندر تدبیریں ہو رہی ہیں کہ کسی کی کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یدبر الامر من السماء، آسمان و زمین کی تدبیریں اور اسی طرح کائنات کی جتنی تدابیر ہیں وہ اس میں مطلق اللہ رب العزت کو اکیلا اور واحد اور تنہا مانے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی توحید ہے۔ اور رسالت پر عقیدہ یہ بھی ایمانیات میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا پیغام جن مقدس ہستیوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہم پر پہنچایا۔ ہر بندے میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اللہ رب العزت کا حکم براہ راست وہ اس کو سننے کی صلاحیت ہو، سمجھنے کی صلاحیت ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے مقدس ہستیوں کا انتخاب کر کے، جن کو انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ ختم ہوا، یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ اور اب جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی، اب کوئی نیا نبی آئے گا، وہ بالاتفاق خارج از اسلام ہے، اسلام سے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ اور اب تک یہی سلسلہ رہا ہے کہ جو آدمی نئے نبی اپنے آپ کو کہے گا اور شریعت میں اس کی سزا جو ہے وہ قتل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور یہ نیا نبی کیوں کہتے ہیں؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، وہ نئے نبی نہیں ہوں گے بلکہ وہ اللہ کے پہلے نبی ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، اور پھر جو ہے جب وہ تشریف لائیں گے بعد میں، تو وہ ان کی کوئی نئی شریعت نہیں ہوگی، نیا قانون نہیں ہوگا، بلکہ وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، آپ کی شریعت کے مطابق نماز پڑھیں گے، آپ کی شریعت کے مطابق ان کا نکاح ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت وہ دنیا سے پھر جائیں گے، ان پہ موت آئے گی۔ پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قبر کی جگہ موجود ہے، آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر یہاں بنے گی۔ یہ ساری چیزیں ضروریات ایمان میں سے ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو نیا قانون نہیں لائیں گے، اسی قانون پر عمل کریں گے۔ اس لیے نئی شریعت اور نیا قانون اب بالکل اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر نئے طریقے کی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تورات کے کچھ اوراق لے آئے، آپ کی مجلس میں آپ کو دکھایا کہ یہ میں تورات کے اوراق لایا ہوں، پھر پڑھنا شروع کر دیں۔ اور آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو گیا، آپ غصے ہونے لگے،
اور آپ نے فرمایا یہ محرف ہے، یعنی اس کے اندر تحریف شدہ ہے، اصلی حالت کے اندر تورات موجود نہیں ہے۔ پھر آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کرنا ضروری ہوتا، اس لیے کہ اب جو ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نے نبی نہیں آنا، اس لیے کوئی آدمی اگر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرے گا اس وقت کہ جب اب زمانہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو وہ آدمی گمراہ کہلائے گا، وہ آدمی ہدایت پر نہیں ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کرنی جو ہے وہ ضروری ہوتی، جیسے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب نبیوں سے کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ اگر وہ نبی تمہارے زمانے میں بھی آ جائے تو تمہیں لازمی ہوگا اس نبی پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے۔ تو اس لیے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اب نبوت کا زمانہ ہے، اس میں کسی نبی کی کوئی آدمی نبی تو بن نہیں سکتا، کوئی یہ کہے کہ اس میں سابقہ انبیاء کی وہ شریعت بھی ختم اور ان کا قانون بھی ختم، اب قانون بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا چلے گا اور شریعت بھی آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، نیا طریقہ بالکل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے عمل وہ قابل قبول ہوگا جس پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی۔ اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے روپے ہے، 100 روپے کا نوٹ ہے، اگر اس 100 روپے کا نوٹ جو ہے جس کے اوپر حکومت کی مہر لگی ہوتی ہے، اگر یہ نیا ہے پھر بھی چلتا ہے، پرانا ہو جائے پھر بھی چلتا ہے، پھٹ جائے پھر بھی چلتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کے مقابلے میں اس سے اچھا کاغذ لائے اور اس کے اوپر جو ہے اچھے خوبصورت بوٹیاں لگائے اور اچھے قسم کا وہ 100 لکھ دے، تو وہ کہے کہ دیکھو میرا کاغذ بھی اچھا ہے، میرے پھول بوٹے بھی اچھے ہیں، تو حکومت اس کو باغی کہے گی اور اس کو جو ہے جیل میں ڈال دے گی، اور کوئی آدمی اس کو 100 روپے کی مالیت تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ آخری شریعت ہے، اس کے اوپر اللہ کی مہر ہے، اور عمل وہی معتبر ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دستخط موجود ہیں، آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہے، وہ اللہ کو عمل موجود ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بدعات اور رسومات جو ہوتی ہیں اپنی طرف سے ہم بدعتیں گڑھ لیتے ہیں، اپنی طرف سے ہم رسمیں بنا لیتے ہیں، تو وہ اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے، وہ کھوٹے سکے ہیں، اللہ کو وہ کوئی قابل قبول نہیں، کیونکہ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی۔ جیسے کوئی نبی آ کر نئی شریعت نہیں بنا سکتا ہے، اسی طرح کو ہے سابقہ نبی کی شریعت بھی نہیں چل سکتی، تو پھر ہم میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو کر، کوئی مولوی کوئی پیر کو کھڑا ہو کر نئی بات بنا دے اور کہے یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ نہ کرو گے تمہارا مردہ نہیں بخشا جائے گا، یہ نہیں کرو گے تمہارا عمل قبول نہیں ہوگا، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، شادی بیاہ میں اور غمی خوشی میں اپنے طریقے بتا دے، تو اس کے کوئی قابل قبول نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑتی، تو میں اور آپ اور آج کے پیر اور یہ فقیر یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو نئی بات ایجاد کر کے وہ اللہ کے ہاں یہ بالکل کوئی سکہ چلنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ایمان، یہ رسالت پر ایمان لانے میں یہ پوری تفصیل موجود ہے، اور جیسے توحید پر ایمان لانا ضروری ہے رسالت پر، اسی طرح معاد پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ معاد کا معنی ہے بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد پھر ایک دفعہ زندہ ہونا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، قرآن کریم کے اندر یہ بار بار یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پاس ہم نے جانا ہے اور اللہ رب العزت کو اس کا جواب دینا ہے، تو اس پر ایمان لانا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، تو اس پر ایمان لانا ایسے ہی ضروری ہے جیسے توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ ایمان کیا ہے، تو ایمان یہی چیزیں ہیں، اور ایمان میں کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، ایک کلمہ ہے لفظی، ایک ہے حقیقی کلمہ پڑھنا۔ جیسے اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے یہی فرمایا کہ تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غم میں ڈال دے، فأنت مومن، پھر تو مومن ہے۔
تو اب یہ ہے کہ ایک حقیقی کلمہ ہے، ایک لفظی کلمہ ہے۔ لفظی کلمہ تو ہے پڑھ لیتے ہیں سارے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ لفظی کلمہ زبان سے پڑھ لیا۔ اور پھر جو ہے اصل یہ نہیں ہے، یہ لفظی کلمہ تو مدینہ کے یہودی بھی پڑھتے تھے، تو قرآن کریم نے ان کو کافروں سے بھی سخت سزا دی، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ دنیا کے اعتبار سے تو منافق ہے، یعنی زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم انہیں کافر نہیں کہتے، دنیا کے اعتبار سے یہ منافق کہلائیں گے، اندر سے کچھ اوپر سے کچھ۔ اور یہ انسان کے پھر ہر کام میں عادت پڑ جائے، جب بات کرتا ہے کسی اندر کچھ ہوتا ہے باہر کچھ ہوتا ہے، چلو جس کو ٹرکھایا ابھی پھر دیکھی جائے گی۔ تو یہ انسان کے اندر دل کی خرابی ہے اور روح اس کی خراب ہو چکی ہے، اندر حس خراب ہے، جو صحیح اور غلط کے پہچاننے کے اندر اس کو جو ہے وہ دقت محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک لفظی کلمہ ہے، ایک حقیقی کلمہ ہے۔ لفظی کلمہ تو مدینہ کے یہودیوں نے پڑھا تھا، اس کو قرآن نے کہا کہ جہنم کے سب سے نچلے والے درجے میں یہ لوگ ہوں گے، یہ دنیا کے اعتبار سے تو منافق کہلائیں گے، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ لوگ کافر کہلائیں گے، کیوں جیسے انجام کافروں کو ہوگا، کافروں سے بڑھ کر کافروں جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر یہ لوگ جو ہے اس کے اندر یہ ڈالے جائیں گے۔ اس لیے منافقین کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو دل سے انسان کلمہ پڑھے، زبان سے حقیقی مومن بھی انسان ہو، اور جو ہے وہ اپنا دل سے بھی مومن، زبان سے بھی مومن۔ جیسے کہا علامہ اقبال کہتا ہے، دل سے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و جاں مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دل بھی مسلمان ہو، جان بھی انسان کی مسلمان ہو، کہ دل کا مطلب کیا ہے، دل سے اللہ رب العزت کو حقیقی معبود مانے، دل سے اللہ رب العزت کو یکتا مانے، اور جان کا مطلب کیا ہے، اس جان کو اللہ رب العزت کے راستے میں لگائے، اللہ رب العزت کے نبی جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے جسم کا استعمال کرے۔ تو یہ علامہ اقبال یہی کہہ رہے ہیں، دل سے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دل بھی مسلمان ہو، نگاہ بھی مسلمان ہو، انسان کا جسم بھی وہ بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ تو یہ صحابی جو پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری نیکی تجھے۔ تو اب جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، برائیوں کو بھی انسان کو پتہ ہے، کسی کے اب نماز پڑھنا نیکی ہے، روزہ رکھنا نیکی ہے، حج پڑھنا نیکی ہے، صدقہ خیرات کرنا نیکی ہے، یہ ساری نیکی ہیں۔ جب انسان یہ نیکیاں کرتا ہے، اچھے اخلاق اپنانا نیکی ہے، بڑے کے ساتھ تمیز سے بولنا، چھوٹے کے ساتھ شفقتیں رکھنا، تو یہ بھی ساری نیکیاں ہیں۔ تو فرمایا یہ نیکیاں جب تو کرے اور تیرا دل خوش ہو جائے تو فانت مومن، تو مومن ہے۔ نیکی تجھے خوشی میں ڈال دے، اور اگر برائی کرے تو برائی تجھے غم میں ڈال دے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کی علامت کیا ہے، اگر اس سے نماز چھوٹ جائے اس کو ایسے محسوس ہو جیسے میرے اہل و عیال، میرا گھر اور مال سارا برباد ہو گیا، سارا برباد ہو گیا، اس کا دل غم کے اندر پڑ جائے کہ مجھ سے یہ نیکی کیسے چھوٹ گئی، اور مجھ سے نماز کیسے چھوٹ گئی، غم میں ڈال دے اس کو برائی۔ تکبر کرتا ہے تو فوراً اس کے غم میں آ جائے، جب تک اس کو توبہ میں نہ کرے اس کو چین نہ آئے۔ نماز وقت سے چھوٹ گئی ہے اور اس پر جو ہے شرمندگی ہو، ندامت ہو، اس لیے توبہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان گناہ کے اوپر شرمندگی اختیار کرے، کہ شرمندہ ہو کہ میں نے جو گناہ کیا ہے مجھے اس پر جو ہے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے نیکی تو انسان کی یہ حس خود بتائے کہ میں جو ہے مومن ہوں یا میں کافر ہوں۔ جیسے زبان ہے، اس کا ذائقہ جب تبدیل ہو جاتا ہے تو زبان جب اس کو سانپ کا ڈسا ہو آدمی ہو تو اس کو کڑوی چیز بھی میٹھی لگتی ہے، وہ نیم کے پتے کھا لے پھر بھی اس کو میٹھے لگتے ہیں۔ یہ اک ہوتا ہے، اک، اس کو انسان کھائے جس کو سانپ نے ڈس لی ہے، اس کے جسم میں سارا زہر ہے، وہ اس کو بھی میٹھا لگے گا، کیونکہ اس کی زبان کی حس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ کئی لوگ ہیں جو زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے بد اخلاقی اپنا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں سودوں پہ بنی ہوئی ہیں، غریب بیچارے دیکھتے ہیں پتہ نہیں یار انہوں نے کیسے بلڈنگیں بنا لی،
اور رشوت خوروں کی دیکھتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں. اسی طرح جو لوگ زنا کے اڈے چلاتے ہیں، شرابیں چلاتے ہیں، تو ان ساری یہ بڑی بڑی بلڈنگیں غریب بیچارے دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو حس ختم ہو چکی ہوتی ہے. جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان برائی کرتا ہے اس کے دل پہ ایک نشان لگ جاتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اب وہ نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں اس کے اندر ہوتی. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کی حس انسان کی وہ ختم ہو جاتی ہے. اس سے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نیکی کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں. یہ جو حس انسان کی جو پیدا ہوگی یہ کس سے پیدا ہوتی ہے کہ جیسے انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحبان، حکیم صاحبان کے پاس جاتا ہے، اپنا علاج کراتا ہے. اسی طرح روحانی جب انسان کی بیماری ہو جائے تو اس کا بھی علاج جو ہے وہ روحانی بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوگا. وہ کون بزرگ ہوتے ہیں؟ جن کے پاس قرآن و سنت کا صحیح علم ہو اور اس کے اوپر وہ عامل بھی ہوں. ان کی صحبت میں انسان بیٹھے گا تو اس کو جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اس لیے ہم صحابی کو جب کہتے ہیں، صحابی کی کیا تعریف ہے؟ صحابی کی تعریف تو یہ ہے کہ جس نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور پھر آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی بیٹھا ہو. اور وحشی بن حرب، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 افراد ایسے ہیں کہ اگر تمہیں کعبہ کے غلاف میں بھی یا جہاں ملے ان کو قتل کر دو. ان میں 8 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں. ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو. ان میں ایک حضرت وحشی بن حرب بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کے قاتل تھے. ان کا کلیجہ انہوں نے نکالا تھا، ناک کان سب چیزیں کاٹ کر 70 ٹکڑے ان کے کر کے رکھ دیے تھے. اور ان کی جو ہند تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کے یہ غلام تھے، اگر تو نے ان کو قتل کر دیا میں تجھے آزاد کر دوں گا، اور قتل کرنے کا یہ انداز ہو. اس نے یہ سارا بتایا. تو ان میں ایک ابن خطل بھی تھے. ابن خطل جو تھے ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاں ملے اس کو قتل کر دو. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اس کو وہاں بھی قتل کر دو، کیونکہ یہ مجرم ہے اسلام کے بہت بڑے. تو ان 8 آدمیوں کو اور 4 عورتوں کو آپ نے کھلے عام کہہ دیا. اور وحشی جو تھے یہ یہاں سے بھاگ کر طائف چلے گئے. اور جب طائف گئے ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا جہاں ملے قتل کر دو. تو یہ بھاگ کے وہاں گئے. تو ان کو کسی نے کہا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر آپ سفیر بن کے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ سفیر کی قدر کرتے ہیں چاہے آپ قاتل کیوں نہیں. تو یہ سفیر بن کے گئے. ان کے دل کے اندر ایمان آ گیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفیر بن کر آیا ہوں. آپ نے فرمایا تجھے کچھ نہیں کہتے. پھر اسی حالت میں انہوں نے ایمان قبول کر لیا. پھر آپ نے فرمایا وحشی میری آپ سے ایک بات ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے آپ کبھی نہ آنا، کیونکہ جب تو آتا ہے تو مجھے اپنے چاچا کا وہ قتل یاد آ جاتا ہے کہ ان کا کلیجہ چبایا گیا تھا، ناک کان کاٹے گئے تھے اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر گئے تھے. مجھے اپنے چاچا یاد آ جاتے ہیں، اس لیے تو میری پیٹھ پیچھے رہنا ہے. تو وحشی جو تھے تو اب ان کے ساتھ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے بلکہ یہی کہیں گے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا دل ایمان سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ایمان سے جگمگا اٹھا تھا. وہ روشن ہو گئے تھے اور جنتیوں میں ان کا شمار ہو گیا تھا. وہ وہاں سے چلے گئے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ نہیں فرمایا. وہ مدینہ اور مکہ میں نہیں آئے، باہر علاقوں میں چلے گئے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہ دکھے. اور وحشی بن حرب کی جو صحبت تھی ان کا دل ایمان سے روشن ہو گیا تھا. ان کی حس ٹھیک ہو گئی تھی، نیکی نیکی لگتی تھی، برائی ان کو برائی لگتی تھی. وہ مومن بن گئے تھے. تو اب علماء لکھتے ہیں کروڑوں باعزیز بستامی ہوں، عبد القادر جیلانی ہوں، بابا فرید گنج شکر ہوں، کروڑوں قطب ابدال وحشی بن حرب کی گھوڑے کے اوپر جو بیٹھے جہاد میں گئے، اس گھوڑے سے جو غبار اٹھی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں،
ان کی صحبت میں انسان بیٹھے گا، اسی طرح ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ عطار کی دکان سے عطر ملتا ہے اور بٹھی سے آپ کو وہی ملے گا، تو نشئی کے ساتھ بیٹھے گا تو انسان نشئی بنے گا، چرسی کے پاس بیٹھے گا تو چرسی بنے گا۔ جیسی صحبت ہوگی ویسے اس کے اوپر رنگ چڑھتا چلا جائے گا۔ حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابی بنی ہے، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے اللہ کے ولی اور دوست بنے ہیں، تو یہ ہماری جو حس ٹھیک ہوگی اسی طرح ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے دل جو ٹھیک ہوتے ہیں وہ دلیلوں سے ٹھیک نہیں ہوتے، دل والوں سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ جن کے اپنے دل ٹھیک ہوں ان سے دل ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں چراغ سے چراغ جلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو ہماری اندر کی حس ٹھیک ہو جائے گی۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا ہم یہ نیکی کر رہے ہیں، یہ برائی کر رہے ہیں، تو آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِن، تو اس وقت مومن ہے۔ تو میں حدیث دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا، ایمان کی علامت کیا ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا میں مومن ہوں؟ میرے دل میں ایمان ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا میں ایمان والا ہوں؟ کیونکہ انسان کو اپنا تو پتہ ہوتا ہے کیا ہو، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا میں مومن ہوں، ایمان والا ہوں، اہل ایمان میں سے ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک نشانی بچائی کہ ایمان کی علامت یہ ہے اذا سرت کا حسنۃ، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، وساعت کا سیئت کا، اور تیری برائی تجھے غم میں ڈال دے، فأنت مومن، اس وقت تو مومن ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا